بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ABN نیوز کے لیے۔ سپریم کورٹ میں دو اہم ترین آج کیسز کی سماعت تھی۔ ایک تو تھی پنجاب اسمبلی کے الیکشنز میں جو الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس کی سماعت بھی تھی۔ تو سعید بھائی پہلے بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب نے آج پھر مرسڈیز کا ذکر کیا اور گڈ ٹو سی یو کا ذکر کیا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ جی بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان 12 مئی کو سپریم کورٹ میں ان کا کیس تھا۔ سپریم کورٹ نے 3:30 بجے حکم دیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 1 گھنٹے میں یعنی 4:30 بجے تک سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب 4:30 کا جب ٹائم ہوا تو عمران خان نہ آ سکے، کچھ سیکیورٹی وجوہات تھیں۔ بہرحال ان کو 6:15 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس وقت ان کو لایا گیا وہ ایک مرسڈیز کار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلٹ پروف تھی، اس میں ان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا، اور ججز والے گیٹ سے ان کی انٹری ہوئی تھی۔ عام جو سائلین کے لیے، وکلاء کے لیے یا ہم صحافیوں کے لیے جو گیٹ استعمال ہوتا ہے اس دروازے سے ان کو نہیں لایا گیا۔ پارکنگ والی سائڈ یا سامنے والے گیٹ سے سامنے والے نہیں لایا گیا، جہاں سے ججز انٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جو قومی اسمبلی کے دیوار کے بالکل ساتھ ہے، ان کی پارکنگ کے ساتھ والا اس دروازے سے ججز انٹر ہوتے ہیں اور وہیں سے ان کی روانگی ہوتی ہے۔ اسی دروازے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو لایا گیا۔ اب جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، چلے گئے، تو جس گاڑی میں وہ آئے تھے مرسڈیز کار، وہ موضوع بحث بن گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس پر صارفین کی جانب سے جیسے سپریم کورٹ نے یہ گاڑی بھیجی تھی، جی یہی خبر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنی شروع ہو گئی، کچھ لوگوں کی جانب سے بھی پھیلائی گئی، کچھ ہمارے صحافی دوست بھی تھے جنہوں نے آپ کہیں کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنے والا کام کیا۔ بہرحال اس کے اوپر یہ معاملہ اس وقت تک اتنا زیادہ ہائی لائٹ شاید نہ ہوتا جب تقریباً میرے خیال میں 20 تاریخ کو جو موجودہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، ان کی جانب سے بھی جب مرسڈیز کی گاڑی فراہم کرنے سے متعلق ایک بیان دیا گیا، تو اس کے پھر 1 دن کے بعد ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جب عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے تھے تو ان کو مرسڈیز کار کسی سپریم کورٹ کی جانب سے فراہم نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کسی شخص کو عدالت میں پیشی کے لیے کسی قسم کی کوئی گاڑی فراہم نہیں کرتی، اور اس طرح ترجمان سپریم کورٹ نے کہا میں خود بھی مرسڈیز نہیں استعمال کرتا، نہ ہی ہمارے پاس مرسڈیز ہے۔ بالکل اور ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے وفاقی وزیر احسن اقبال کے بیان کو بھی مسترد کیا گیا۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں ایک بار پھر مرسڈیز کا وہ ذکر ہو گیا، اور چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ مرسڈیز گاڑی کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا، حالانکہ میں خود بھی مرسڈیز گاڑی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں کسی جج کو یہ سہولت دستیاب ہے کہ ان کو مرسڈیز گاڑی اس طرح فراہم کی جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ ٹویوٹا کرولا گاڑی ان کے زیر استعمال ہے، اور جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا حکومت سے، لیکن اس کی بھی کچھ مسلکی وجوہات سامنے آئی تھی کہ خطرات ان کو تھے، سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا گاڑی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ پھر وہی دوسرا جو ذکر آپ نے کیا گڈ ٹو سی یو، اب وہ گڈ ٹو سی یو والا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ میں اب جتنے سالوں سے پچھلے کوئی 6-7 سال سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑے دھیمے مزاج کے جج ہیں۔ پچھلے سال جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف اسکوت نوٹس کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو بلایا، سپریم کورٹ نے جو چیئرمین یہ ہے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو بلایا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بلایا۔ اس کے علاوہ ابھی حالیہ جو کیس چل رہا تھا الیکشن والا، اس میں سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کو بلایا، ایاز صادق کو بلایا، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو بلایا۔ اب ان تمام جو افراد ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو پارٹی رہنما ہیں، وہ جب سپریم کورٹ میں آئے چیف جسٹس کی جانب سے ان کو اسی طرح کے خیر مقدمی کلمات
جو ہیں وہ اسی سے ملتے جلتے ادا کیے گئے. بلاول کو دیکھ کے چیف جسٹس کی جانب سے ان کو بھی یہی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے بہت قربانی ہے. بالکل ایسے. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس کے سامنے اگر کوئی بیوروکریٹ کوئی ڈپٹی کمشنر بھی پیش ہو تو وہ اس کو بھی محترم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ محترم آپ اس طرح کر لیں, آپ ایسے کر لیں, آپ ویسے کر لیں. تو یہ ان کے ایک مزاج کا حصہ ہے. بہرحال انہوں نے عمران خان کے لیے کہا, اس کے اوپر پھر مسلم لیگ نون جو حکومتی جماعت ہے اس کی جانب سے تنقید شروع کر دی گئی, بینرز بنائے گئے, مریم نواز کی جانب سے تنقید کی گئی. تو یہ سارے ایشوز تھے جس کا ذکر آج کے آغاز پر ہی اٹارنی جنرل جو ہے سیدھا روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ کل جو ہے آپ کے ریمارکس کو صحیح طرح کوڈ نہیں کیا گیا. انہوں نے بھی کہا کہ میڈیا میں ہمارے متعلق جو خبریں ہیں یا ریمارکس وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہے. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ایک دوغلی پالیسی پہ عمل پیرا. دوغلی پالیسی اس حوالے سے ہے کہ آج اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم 4-3 کا جو ایک فیصلہ تھا ججز کا اس کے اوپر ہم نے یہ نقطہ ضرور اٹھایا تھا لیکن اس کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ بحث نہیں کی تھی. جی. اب جب عدالت برخاست ہوئی, اٹارنی جنرل جا رہے تھے تو ہم نے اس سے پھر یہی سوال کیا. مجھے اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہم ابھی بھی اپنے 4-3 والا جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر ہم برقرار ہیں. صحیح. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو 13 اپریل کو سپریم کورٹ میں مطلب 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا پنجاب انتخابات کا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں. اسی حوالے سے 10 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک پنجاب الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فنڈز فراہم کرے. وہ ڈیڈ لائن گزر گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان چیمبر سماعت رکھی. اس ان چیمبر سماعت میں وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل کے ذریعے 2 صفحات پر مشتمل ایک تحریری جواب جمع کروایا گیا. اس تحریری جواب میں وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے 4 اپریل کو جو فیصلہ دیا تھا وفاقی حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا. مطلب وفاقی حکومت نے معاملہ کابینہ کو بھیجا. کابینہ نے کہا جی کہ فنڈز کی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لی جائے. جو کمیٹیاں ہیں ان کے سامنے معاملہ بھیجا گیا, وہاں سے بل مسترد ہوا, قومی اسمبلی میں آیا, قومی اسمبلی نے بھی اکثریت سے اس بل کو مسترد کر دیا اور وفاقی حکومت نے کہا دیکھیں ہم نے تو عمل درآمد کر دیا ہے, ہمیں تو قومی اسمبلی نے روک دیا. 9 رکنی بینچ بنا تھا جس کو بعد میں وہ 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا, تو 7 رکنی بینچ تو یہ کبھی تھا ہی نہیں جس کو اب 4-3 کہہ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہلے بھی کئی بار اس کے اوپر وضاحت کر چکی ہے. جب 4 اپریل والا فیصلے کا جو کیس چل رہا تھا اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 9 رکنی بینچ تھا. 2 ججز یعنی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے بینچ میں کیس سننے سے انہوں نے معذرت نہیں کی تھی بلکہ چیف جسٹس کی جانب سے بینچ کی کمپوزیشن تبدیل کی گئی تھی. اب جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں یا جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس جو جمال مندوخیل ہیں, ان کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آئے اس کے بعد چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں ان کو بینچ سے الگ کر دیا اور 5 رکنی بینچ بنایا. اب اسی 5 رکنی بینچ نے 1 مارچ کو فیصلہ دیا. اسی 5 رکنی بینچ کے تسلسل میں 4 اپریل کا فیصلہ آیا. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے 13 اپریل کو ان چیمبر سماعت کے تحریری جواب میں کہ ہم نے 4 اپریل کا فیصلہ امپلیمنٹ کر دیا. اب جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 4 رکنی بینچ کا فیصلہ تسلیم کیا ہے, 4 رکنی بینچ کا فیصلہ 1 مارچ کا تسلسل تھا اور 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا وہ اسی 9 رکنی بینچ سے آگے پروسیس ہو رہا تھا, اسی کا تسلسل تھا, تو بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو دوبارہ اسی 9 رکنی بینچ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ کورٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کر دیا, باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا 4-3 والا موقف ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوغلی پالیسی ہے اور وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اب جیسے حکومت کے جو وکیل ہیں اٹارنی جنرل جب وہ اپنے دلائل دیں گے تو یہ صورتحال میرے خیال میں کہ ونس فار آل جو ہے یہ سیٹل ہو جائے گی. صحیح. یہ تو گیا اس کیس کا احوال. اب بتائیے جو آڈیو لیکس پر ابھی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں, اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ اور دوسرا ابھی تک اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ جو پاکستانی شہری ہیں لا آف دی لینڈز کہتے ہیں یہ ان کی پرائیویسی ہے کہ ان کی کالز ریکارڈ نہ کی جائے, اس نقطے کو اٹھائے بغیر آگے کمیشن نے کام شروع کر دیا؟ دیکھیں ایک سماعت اس کمیشن کی ہو چکی ہے اور کمیشن کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آج بدھ تک, آج 24 مئی یعنی بدھ کے روز تک وہ تمام افراد جن کی آڈیوز اب تک لیک ہوئی ہیں ان کی آڈیوز, ان کے ٹرانسکرپٹ تصدیق شدہ, مطلب کسی فرنزک لیبارٹری جیسے لاہور میں پنجاب فرنزک لیبارٹری ہے اس سے
تصدیق شدہ ٹرانسکرپٹ بھی اور آڈیوز بھی وہ کمیشن کو فراہم کی جائیں. صحیح. آج اسی حوالے سے حکومت کی جانب سے وہ ٹرانسکرپٹ آڈیوز 8 آڈیوز ہیں اور 12 افراد کے نام جو ہے وہ ذرائع کے مطابق سامنے آئے ہیں, اور ان تمام افراد کا ڈیٹا, نام, رابطہ نمبر وفاقی حکومت کی جانب سے آج 3 رکنی کمیشن کو فراہم کر دیے گئے ہیں. اب اس کمیشن کی اگلی جو سماعت ہے وہ ہفتے کے روز صبح 10 بجے ہوگی. اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 2019 میں صدارتی ریفرنس آیا. وہ معاملہ جوڈیشل کونسل میں تھا کہ جو ان کے وکیل تھے ان کی جانب سے جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اس کے اوپر 10 رکنی فل کورٹ جو اس وقت دستیاب ججز تھے ان پر مشتمل یہ 10 رکنی فل کورٹ بنائی گئی. کیس چلا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کی یا ان کے اہل خانہ کی جاسوسی نہیں کی جا سکتی. صحیح. اس وقت جو بینچ کے جو رکن ججز تھے جن میں جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ سمیت جو دیگر ججز تھے جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال ہیں اور اس وقت بھی تھے, ان کی جانب سے جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے فروغ نسیم, وہ وزیر قانون تھے, انہوں نے اپنا لائسنس سرنڈر کیا تھا اور انہوں نے دلائل دیے تھے. ان کو بڑا واضح طور پر مخاطب کر کے کہا تھا کہ ماضی میں ایک حکومت ججز کی جاسوسی کرنے پر ختم ہو چکی ہے, تو حکومت اس حوالے سے محتاط دلائل دے کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. ابھی تک اب وہی جج کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب دیکھیں جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان, ان کی جانب سے تو کمیشن کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جا چکا ہے اور ان کا وہی موقف ہے کہ جب تک پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شہری کی جو آڈیوز یا کالز ہیں اس کی اجازت مرضی کے بغیر ریکارڈ کرنا غیر قانونی ہے, بشرط یہ کہ کسی عدالت کا کوئی نوٹس نہ ہو, کوئی حکم نہ ہو کہ فلاں شخص کی کالز جو ہے وہ ریکارڈ کی جائیں. اب آئین پاکستان بھی اس کی ضمانت دیتا ہے, اپنا ان کا سارا کیس اسی نقطے کے اوپر تھا. اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 2019 میں جب ارشد ملک جج جو احتساب عدالت تھے ان کی ایک ویڈیوز آئی تھی, اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی فیصلہ دیا تھا اور ان کی جانب سے کسی بھی آڈیو ویڈیو یا تصویر کی تصدیق کے لیے 22 نکات پر مشتمل کچھ کرائٹیریا سیٹ کیا گیا تھا. اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی شخص کی آڈیو اس نیت کے ساتھ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس کو کل کو کسی عدالت میں بطور شواہد پیش کیا جائے گا. مطلب آپ بدنیتی کی بنیاد پہ ریکارڈ کی گئی کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے کسی عدالت میں آپ استعمال یا اس کو پیش نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص آڈیو ریکارڈ کرے گا وہ جس ڈیوائس پہ ریکارڈ کرے گا وہ آڈیو اوریجنل ڈیوائس بھی عدالت میں پیش کرنا ہوگی. اس کے علاوہ عدالت میں اس شخص کو بھی پیش کرنا ہوگا جس نے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں. اسی طرح مختلف اس کے 22 نکات تھے جو یہ ان کی جانب سے بنائے گئے تھے. اب مجھے حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو خود اپنے کیس میں اسی نقطے کا سہارا لیتے رہے ہیں, ان کی جانب سے میرٹ پر کیس کا فیصلہ کرنے کی بجائے اسی طرح کے لیگل پوائنٹس اور ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ریلیف لیا تھا. اب وہ اس بات کا تحفظ نہیں کر رہے کہ ایک عام شہری کی سپریم کورٹ, اب اس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز ہیں, ایک تو چیف جسٹس ہیں اور ان کی ساس ہیں, اب وہ ان کے اہل خانہ میں شمار ہوتی ہے اور ان کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے. دوسرا جسٹس مظاہر نقوی ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے وہ بھی سٹنگ جج ہیں اور ان کی کال ریکارڈ کی گئی. اب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ اتنا بڑا جرم تھا تو اب ان دونوں ججز کے لیے یہ اتنا بڑا جرم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کافی کیا کوئی ان کے پاس ایسی گارنٹی ہے کہ ان کی فیملی کی یا ان کی کالز ریکارڈ نہ ہو؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کل کو وہ بھی اسی چیز کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں جن لوگوں نے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں اور حکومت تو واضح طور پہ اس پہ پھنستی نظر اس حوالے سے آتی ہے کیونکہ یہ تمام تر جو آڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئیں یہ سارے وہ صحافی حضرات تھے جو اس پی ڈی ایم حکومت کے حامی تصور کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آڈیوز ان کو فراہم ہوئیں اور انہی سے آڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کروائی گئیں, بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی. ان میں سے ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ 2 صحافیوں کا مبینہ طور پہ موبائل فون بھی چوری ہوئے ہیں, لیکن وہ اسی ڈر سے ان کے وہ چوری ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر جو اپنا کرنے پڑ جائیں گے پیش کر. دیکھیں بالکل کمیشن کہہ سکتا ہے کہ بھائی جس صحافی نے یہ ویڈیوز شیئر کی تھیں وہ اپنے موبائل فون ریکارڈ کروائیں. اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کی بھی کال سامنے, ان کی بھی کال ہے. اس کے علاوہ جو دیگر صحافی دوست ہمارے جو سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کرتے رہے ہیں وہ یقیناً اس وقت ریڈار پہ ہیں. دیکھنا بھی یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا صرف
اپنی ذات کا تحفظ کرتے تھے، یا وہ آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں کو جو برابری کا حق دیتا ہے اس کی بنیاد پر تمام شہریوں کو، تمام جو دیگر ججز برادر ججز ہیں ان کا بھی، ان کی پرائیویسی کا بھی خیال کرتے ہیں، جو لا آف دی لینڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں؟ جی بالکل. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.